السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ محترم ناظرین، انبیاء کرام کے قصوں پر مشتمل اس سیریز کے 16ویں ایپیسوڈ کے ساتھ حاضر خدمت ہوں۔ یہ دنیا کہ جس میں دولت، ٹیکنالوجی اور طاقت کو انسانی سمجھداری کا نتیجہ قرار دیا جاتا ہے، انسان اس پر فخر کرتا ہے اور خود پسندی کی داد لیتا ہے۔ جب کوئی فرد اور کوئی قوم ان چیزوں کو حاصل کرتا ہے تو اس کے مزاج میں، اس کے اقوال میں، اس کے افعال سے تکبر چھلکتا نظر آتا ہے۔ مگر ایک ہستی ایسی بھی گزری ہے کہ جنہوں نے نہ صرف یہ کہ انسانوں پر، جنات پر، جانوروں پر، پرندوں پر، یہاں تک کہ ہواؤں پر بھی حکومت کی، اس کے باوجود ہمیشہ ان کا سر بندگی اور اللہ کے لیے عاجزی کے ساتھ جھکا رہا، اور انہوں نے ہمیشہ یہ دعا کی کہ ھذا من فضل ربی لیبلونی ااشکر ام اکفر، یہ میرے رب کا فضل ہے، وہ مجھے آزمانا چاہتا ہے کہ میں اللہ کا شکر کرتا ہوں یا میں ناشکری کے راستے پہ چل پڑتا ہوں۔ جی ہاں، ہم بات کر رہے ہیں حضرت سلیمان علیہ السلام کی، کہ جن کو اللہ عز و جل نے ایک بہت ہی خوبصورت اور مثالی حکومت عطا فرمائی۔ آپ اللہ کے نبی تھے، لیکن آپ ایک ایسے بادشاہ تھے کہ جس کے بعد اللہ نے ان کی طرح کی بادشاہت کسی اور کو نہیں دی۔ اس کے باوجود کہ آپ منفرد بادشاہ تھے، آپ کی سلطنت مختلف تھی، آپ کی بادشاہت وہ اپنی مثال آپ تھی، بجائے اس کے کہ آپ تکبر میں، فخر میں مبتلا ہوتے، آپ نے اپنی پوری زندگی کو اللہ کے لیے عبادت میں گزارا، عاجزی کے ساتھ گزارا، حکمت کے ساتھ گزارا، اور ان کی زندگی اللہ عز و جل کے لیے ایسے وقف ہوئی کہ اپنے آپ ایک مثال بن گئی۔ قرآن مجید حضرت سلیمان علیہ السلام کے بارے میں بیان کرتا ہے کہ وَوَرِثَ سُلَيْمَانُ دَاوُودَ وَقَالَ يَا أَيُّهَا النَّاسُ عُلِّمْنَا مَنطِقَ الطَّيْرِ وَأُوتِينَا مِن كُلِّ شَيْءٍ إِنَّ هَذَا لَهُوَ الْفَضْلُ الْمُبِينُ، کہ لوگوں جب حضرت سلیمان جانشین بنے حضرت داؤد کے تو کہنے لگے ہمیں پرندوں کی بولی سکھائی گئی ہے اور ہمیں ہر چیز عطا کی گئی ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کا کھلا فضل ہے ہم پر۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے بارے میں قرآن مجید بہت ہی مختلف اور عجیب و غریب قسم کے واقعات نقل کرتا ہے۔ ایک مرتبہ کا ذکر ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام وہ جا رہے تھے اپنے لاؤ لشکر کے ساتھ، اور ان کا گزر ایک وادی پر سے ہوا جو وادی چونٹیوں کی وادی تھی، اور وہاں پر جب حضرت سلیمان علیہ السلام داخل ہوئے تو ایک چونٹی نے آواز لگائی، یا ایھا النمل ادخلوا مساکنکم لا یحطمنکم سلیمان وجنودہ وہم لا یشعرون۔ ایک چونٹی نے آواز لگائی کہ اے چونٹیوں، سارے کے سارے اپنی بلوں میں داخل ہو جاؤ، کہیں ایسا نہ ہو کہ حضرت سلیمان اور ان کا لاؤ لشکر تمہیں روند ڈالے، کچل ڈالے، اور ان کو شعور بھی نہ ہو۔ فَتَبَسَّمَ ضَاحِكًا مِّن قَوْلِهَا، حضرت سلیمان چونکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ قدرت دی تھی کہ انہوں نے اس چونٹی کی آواز بھی سنی اور اس چونٹی کی بولی کو بھی سمجھا، تو مسکرا دیے اس کی بات سن کر کہ یا اللہ مجھے توفیق دیں کہ میں آپ کی نعمت پر آپ کا شکر ادا کروں، جو آپ نے مجھ پر نعمت اور مجھے میرے والدین پر نعمت کی ہے، اور میں نیک اعمال کروں اور مجھے اپنے نیک بندوں میں میرا شمار فرما دے۔ اسی طرح اس سے آگے یہ سورۃ النمل کی کچھ آیتیں ہیں، اس سے اگلا ایک واقعہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا محترم ناظرین ایک ہدہد پرندے کے ساتھ، وَتَفَقَّدَ الطَّيْرَ وَقَالَ مَا لِيَ لَا أَرَى الْهُدْهُدَ أَمْ كَانَ مِنَ الْغَائِبِينَ، انہوں نے ایک جائزہ لیا پرندوں کا اور ان کو ہدہد پرندہ نظر نہیں آیا، تو مخاطب ہوئے باقی پرندوں سے کہ کیا ہو گیا، مجھے ہدہد پرندہ نظر کیوں نہیں آ رہا، یہ واقعی وہ ہے ہی نہیں، وہ ایبسنٹ ہے۔ پھر کہتے ہیں کہ اب میں لَأُعَذِّبَنَّهُ عَذَابًا، میں ہدہد کو سزا دوں گا یا اس کو ذبح کروں گا، یا مجھے اپنی غیب ہونے کی کوئی واضح دلیل، کوئی وجہ، کوئی جسٹیفیکیشن اس کو دینا پڑے گا۔ تو کچھ ٹائم گزرا، تھوڑا سا وقت گزرا کہ ہدہد حاضر ہو گیا اور کہنے لگے کہ بادشاہ سلامت، اللہ کے نبی سلیمان، میں آپ
کو ایک ایسی خبر کے بارے میں بتاؤں گا کہ جو آپ کے علم میں نہیں ہے. میں ایک ایسی خبر کا احاطہ کر کے آیا ہوں جو آپ کے علم میں نہیں ہے. پھر انہوں نے ملکہ سبا کے بارے میں وہ ساری باتیں جو ملکہ بلقیس کے نام سے جو ملک سبا کی جو یہ ملکہ تھی وہ مشہور تھی، ان کے بارے میں پوری رودات سنائی کہ کیسے ان کے پاس اللہ نے ساری نعمتیں، سارے وسائل ان کو عطا کیے اور وہ پراسپیرٹی میں زندگی گزار رہے ہیں. ان کے یہ یمن کا ایک علاقہ تھا، تو اس خاتون کے پاس، اس ملکہ کے پاس ایک پورا تخت ہے اور اس کے پاس لاؤ لشکر ہے. بس مسئلہ یہ ہے کہ وہ شیطان نے ان کے اعمال مزین کر دیے، وہ اللہ کی بجائے سورج کی عبادت کرتے ہیں. تو حضرت سلیمان نے پوری توجہ سے ہدہد پرندے کی بات سنی اور کہا کہ چلیں سننظر اصدقت ام کنت من الکاذبین، اے ہدہد تمہارا معاملہ ہم دیکھتے ہیں، پتہ لگاتے ہیں کہ تم کتنے سچ بول رہے ہو یا تمہاری بات میں جھوٹ کی آمیزش ہے. اور پھر اس ہدہد کی ذمہ داری لگائی حضرت سلیمان نے کہ جاؤ یہ خط لے کے جاؤ، اذهب بکتابی ھذا، جاؤ اور یہ میرا خط وہاں پر ڈال کے آؤ ملکہ سبا کے دربار میں، اس کے قصر میں، اس تک پہنچا دو یہ خط. اور چنانچہ پھر ہدہد، لانگ سٹوری کٹ شارٹ کے، ہدہد جو ہے وہ خط لے کے جاتا ہے اور ملکہ سبا کے پاس اس خط کو پھینکتا ہے. اور پھر حضرت سلیمان نے ان کی ذمہ داری لگائی ہوتی کہ آپ سارا معاملہ دیکھ کے آنا کہ کیا ہو رہا تھا، انہوں نے کیا طے کیا، وہ کیا سوچ رہے ہیں. اور ہدہد پھر وہ ساری بات آ کے حضرت سلیمان کو بتاتے ہیں. تو بڑے خوبصورت واقعات حضرت سلیمان علیہ السلام کے حوالے سے، کس طریقے سے اللہ عز و جل نے ان کو ایک منفرد بادشاہت عطا کی تھی. رب العالمین اگر اس دنیا میں دینا چاہے تو اللہ تعالیٰ کے پاس کسی چیز کی کمی نہیں ہے. اسی طرح حضرت سلیمان علیہ السلام کا محترم ناظرین ایک واقعہ گھوڑوں کے ساتھ، کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے جہاد کے لیے گھوڑے پالے ہوئے تھے، ایک مجاہد تھے، جہاد سے محبت کرتے تھے اور جہادی گھوڑوں سے محبت کرتے تھے. تو یہ جو کچھ آیات ہیں، سب سے پہلے میں آپ کو آیات سناتا ہوں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَوَهَبْنَا لِدَاؤُدَ سُلَيْمَانَ وَوَهَبْنَا لِدَاؤُدَ سُلَيْمَانَ نِعْمَ الْعَبْدُ إِنَّهُ أَوَّابٌ إِذْ عُرِضَ عَلَيْهِ بِالْعَشِيِّ الصَّافِنَاتُ الْجِيَادُ، کہ حضرت سلیمان، حضرت داؤد کے بیٹے، اللہ نے حضرت سلیمان، حضرت داؤد کو عطا کیا. بہت نیک بندے تھے، اللہ کی طرف رجوع کرنے والے تھے. ایک مرتبہ دن کے کسی پہر میں ان کے گھوڑے ان کے پاس حاضر کیے گئے، تو وہ اپنے گھوڑے جو ہے وہ ان کے پاس تھے. فقال انی احببت حب الخیر عن ذکر ربی حتی توارت بالحجاب ردوها علی فطفق مسحا بالسوق والاعناق، کہ وہ جو گھوڑے حاضر ہوئے تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے ان گھوڑوں کے ساتھ کچھ وقت گزارا اور ان گھوڑوں کی دوڑ لگوائی اور پھر ان کو واپس بلایا اور ان کی گردنوں پر اور ان کے ٹانگوں پہ ہاتھ پھیرا محبت سے. تو اس کے بارے میں دو مختلف تفاسیر ہیں محترم ناظرین. ایک تو یہ کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس جب وہ گھوڑے آ گئے تو آپ عصر کا وقت تھا اور وہ آپ اتنے مصروف اور مشغول ہو گئے ان گھوڑوں کے ساتھ کہ آپ کی عصر کی نماز قضا ہو گئی، یہاں تک کہ سورج غروب ہو گیا. اور بعد میں حضرت سلیمان نے پھر ناراض ہو کے ان گھوڑوں کو بلا کر ان کی گردنیں اور ان کی ٹانگیں کاٹ دی. اور ایک دوسری تفسیر جو عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے نقل کی جاتی ہے، فضیلت الشیخ عبدالسلام بن محمد رحمہ اللہ نے اپنی تفسیر میں اس واقعے کا ذکر کیا ہے. یعنی وہ ان کا یہ موقف ہے اس تفسیر کے بارے میں کہ بیسیکلی وہ جہادی گھوڑے تھے اور انہوں نے جہادی گھوڑوں کی دوڑ لگوائی اور بعد میں محبت سے ان کی گردنوں پر اور ان کے ٹانگوں پر ہاتھ پھیرا. بس اتنا یہ واقعہ ہے. لیکن المہم حضرت سلیمان علیہ السلام کو گھوڑوں سے محبت تھی، جہاد سے محبت تھی، اور یہ ان کا ایک واقعہ ان جانوروں کے ساتھ اللہ عز و جل نے قرآن مجید میں ذکر فرمایا ہے. آگے پھر یہاں سے اللہ عز و جل فرماتے ہیں وَلَقَدْ فَتَنَّا سُلَيْمَانَ وَأَلْقَيْنَا عَلَىٰ كُرْسِيِّهِ جَسَدًا ثُمَّ أَنَابَ. پھر حضرت سلیمان علیہ السلام کو آزمایا گیا. وہ آزمائش کیا تھی؟ وہ آزمائش، اس کے بارے میں قرآن مجید یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی واضح حدیث جو اس واقعے سے متعلق وہ موجود نہیں ہے. کچھ اسرائیلی روایات ہیں. البتہ ایک حدیث ایسی ہے کہ جس میں مفسرین یہ بتاتے ہیں کہ سب سے قریبی تفسیر اگر اس آیت کی کوئی ہو سکتی ہے وہ یہ ہو سکتی ہے، یعنی حضرت سلیمان علیہ السلام کو آزمایا گیا، ان کی کرسی پر ایک جسم کو رکھا گیا. تو صحیح مسلم کی روایت ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ایک رات یہ ارادہ کیا کہ میں اپنی 70 یا ایک روایت کے مطابق 90 بیویوں کے پاس چکر لگاؤں گا اور مجھے اللہ عز و جل جب اولاد دیں گے
ان سب کو مجاہد بناؤں گا، یعنی میں اپنی 90 بیویوں کے پاس جاؤں گا، ان کے ساتھ میں تعلق قائم کروں گا، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ مجھے ان سے 90 بیٹے دیں گے یا 70 بیٹے دیں گے، یا نمبر از ناٹ دیٹ امپورٹنٹ، یعنی جتنے بھی کثیر تعداد میں بچے ہوں گے تو میں ان سب کو مجاہد بناؤں گا۔ تو ان کو یاد دلایا گیا کہ آپ انشاءاللہ کہیں، لیکن وہ نہیں کہہ سکے، تو اللہ عز و جل نے ان کو پھر انشاءاللہ بولنے کی وجہ سے کوئی اولاد نہیں دی۔ ایک بیٹا تو اس کا ایک پہلو جھکا ہوا تھا، یعنی وہ بھی معذور بچہ پیدا ہوا، اور وہ پھر اس کرسی پہ پڑا ہوا تھا۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام کو پھر آزمایا گیا اس اولاد کے ساتھ۔ تو یہ اس مفسرین کہتے ہیں کہ اس آیت کی تفسیر سے قریب ترین حدیث واللہ عالم۔ لیکن حضرت سلیمان کو جب آزمایا گیا تو انہوں نے اللہ سے معافی مانگی، رجوع کیا، اور اللہ کی طرف وہ واپس آئے، توبہ کی، جیسے کہ اللہ عز و جل نے ان کو اواب کہا، نعم العبد کہا کہ وہ نیک بندے تھے۔ اسی طرح محترم ناظرین، سلیمان علیہ السلام جو تھے، اللہ عز و جل نے ان کو ہواؤں پر حکومت عطا کی تھی۔ کہا جاتا ہے کہ جب انہوں نے گھوڑوں کی محبت اللہ کے لیے چھوڑ دی، گھوڑوں کو چھوڑ دیا، تو اللہ عز و جل نے ان کو ہوائیں عطا کی، ہواؤں پر وہ سفر کیا کرتے تھے، واللہ عالم۔ مختصر یہ کہ وہ ہوائیں 1 مہینے کا سفر وہ دن کے 1 پہر میں ہو جاتا تھا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام، اب اس کے بارے میں اسرائیلی بہت ساری روایات تھے کہ وہ کیا کچھ لے کے جا سکتے تھے۔ قرآن میں مختصر ہے کہ بہت نرمی سے وہ ہوائیں حضرت سلیمان علیہ السلام کو اٹھا کر لے جاتی تھی، اور ایک جگہ سے دوسرے، ایک شہر سے دوسرے شہر، اور ایک علاقے سے دوسرے علاقے میں اتارتی تھی۔ تو یہ اللہ عز و جل نے حضرت سلیمان علیہ السلام پر اپنا فضل کیا ہوا تھا۔ اچھا، حضرت سلیمان علیہ السلام بہت سارے جنات پر حکومت کیا کرتے تھے، ان جنات سے کام لیا کرتے تھے، وہ ان سے محلات تعمیر کروایا کرتے تھے، وہ ان سے سمندروں میں غوطے لگوایا کرتے تھے، اور جو سرکش جنات ہوتے تھے وہ ان کو جکڑ لیا کرتے تھے۔ محترم ناظرین، اسی طرح حضرت سلیمان علیہ السلام کے فیصلے بڑے مشہور ہیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے 2 فیصلوں کا ذکر قرآن مجید میں اور حدیث میں بھی موجود ہے۔ ایک مرتبہ ایک شخص جس کے انگور کا باغ تھا، کچھ دوسرے شخص کی کچھ بکریاں، بھیڑ بکریاں اس میں داخل ہوتی ہیں، اور اس انگور کے جو بیلیں تھیں اس سے انگور کے گچھے وہ نکل چکے تھے کہ ان بھیڑ بکریوں نے اس پورے باغ کو برباد کر دیا۔ اب حضرت داؤد علیہ السلام نے ان کا فیصلہ یہ کیا کہ جو انگور کے بیلوں کا مالک ہے وہ ان کو بھیڑ بکریاں دے دی جائیں گی، اور یہ فیصلہ جب سنا دیا، باہر نکلے تو حضرت سلیمان نے پھر حضرت داؤد علیہ السلام سے رابطہ کیا اور کہا کہ میں اس مسئلے کا فیصلہ، اس قضیے کا، اس مقدمے کا فیصلہ یہ کرتا کہ جو بکریوں کا مالک ہے اس کو میں انگوروں کے بیلوں کی ذمہ داری لگاتا کہ اس کی خدمت کرے، نگہداشت کرے، اور جب تک یہ بھیڑ بکریاں میں انگوروں کے بیلوں کے مالک کو دیتا، یہاں تک کہ جب وہ انگور کے بیل دوبارہ تیار ہو جاتے اور اس کے گچھے نکلنا شروع ہو جاتے تو دوبارہ پھر میں اس کو واپس کر دیتا، جب تک یہ انگوروں کے بیلوں کا مالک وہ بھیڑ بکریوں کے دودھ سے فائدہ اٹھاتا۔ تو حضرت داؤد کو یہ فیصلہ پسند آیا اور انہوں نے پھر اس کو نافذ کروایا۔ ایک دوسرا واقعہ، دوسری جو حکمت بھرا فیصلہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے محترم ناظرین کیا، وہ یہ تھا کہ 2 خواتین، ان کا ایک بچہ تھا، ان میں سے ایک خاتون کا بچہ بھیڑیا اٹھا کے لے گیا، تو دونوں آپس میں اس بات پہ تکرار کرنے لگی کہ جو بچہ رہ گیا تھا وہ، ان میں سے ہر خاتون کا یہ دعویٰ تھا کہ یہ اس کا بچہ ہے۔ حضرت داؤد کو پتہ چلا تو حضرت داؤد نے دونوں کی بات سنی، تو بڑی جو عورت تھی اس کے حق میں فیصلہ سنا دیا کہ یہ اس کا بیٹا ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے علم میں یہ بات آئی تو انہوں نے حکمت سے کام لیتے ہوئے کہا کہ میں اس بچے کو 2 حصوں میں تقسیم کروں گا اور دونوں کو ایک ٹکڑا دے دوں گا۔ چنانچہ وہ جس کا بچہ تھا اس نے کہا، وہ چھوٹی خاتون جو تھی انہوں نے کہا کہ نہیں، اللہ کے نبی حضرت سلیمان سے کہا کہ آپ یہ بچہ اس بڑی خاتون کو دے دیں، یہ اس کا بیٹا ہے۔ تو جسے حضرت سلیمان سمجھ گئے کہ یہ اس خاتون کا بیٹا ہے، اور چنانچہ اس کے حق میں یہ فیصلہ سنا دیا۔ اور بہت سارے فیصلے حضرت سلیمان علیہ السلام کی طرف منسوب ہیں، حکمت بھرے فیصلے۔ تو محترم ناظرین، یہ حضرت سلیمان علیہ السلام اللہ کے نبی، جن پر اللہ عز و جل کا اتنا فضل ہوا، جنات وہ ان سے بہت زیادہ ڈرتے تھے، اور وہ جنات حضرت سلیمان علیہ السلام کے حکم کے تابعدار تھے، اور فرمانبرداری میں بہت ساری ذمہ داریاں سر انجام دے رہے تھے، یہاں تک کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے انتقال کا وقت قریب آیا۔ اللہ عز و جل فرماتے ہیں کہ فَلَمَّا قَضَيْنَا عَلَيْهِ الْمَوْتَ مَا دَلَّهُمْ عَلَى مَوْتِهِ إِلَّا دَابَّةُ الْأَرْضِ تَأْكُلُ مِنْ سَأَتَهُ۔ جب حضرت سلیمان علیہ السلام جو ہے ان کو موت آئی تو وہ اپنے لاٹھی کے اوپر ٹیک لگا کے بیٹھے ہوئے تھے،
اور جنات کو پتہ ہی نہیں چلا کہ حضرت سلیمان کا انتقال ہو چکا ہے، اور وہ کافی عرصہ، عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کے مطابق 1 سال کا عرصہ گزر گیا، یہاں تک کہ وہ گھن لکڑی کو کھا گئی، اور حضرت سلیمان علیہ السلام جب نیچے گر گئی تو جنات کو پتہ چلا کہ اچھا ہم نے ایسے ہی یہ جو ایک ذلت کی زندگی، ظاہر سی بات ہے کہ وہ سرکش جنات تھے، حضرت سلیمان کے آگے مجبور تھے ان کی فرما برداری کرنے میں، کہ ہم نے یہ ذلت کی زندگی، ہمیں پتہ ہوتا کہ حضرت سلیمان پہلے ہی فوت ہو چکے ہیں تو ہم یہ زندگی نہ گزارتے۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام کی زندگی سے ہمیں جو باتیں سیکھنے کو ملتی ہے، پہلی چیز تو یہ ہے کہ اللہ کا جو فضل ہے، یہ نعمتیں، بادشاہت، طاقت، مال و متاع، جو بھی اللہ تعالیٰ نے ہمیں اختیارات دیے ہیں، یہ سب اللہ کی طرف سے آزمائش ہے، اور ان اللہ تعالیٰ کے فضل کو اللہ تعالیٰ کے دین کے لیے استعمال کیا جائے، نعمتوں کو اللہ کی فرما برداری میں استعمال کرنا چاہیے۔ دوسری چیز، ہم سب، اگر ہمارے پاس کچھ ہے یا نہیں ہے، ہمارے پاس دنیا بہت کھلی ہے، وی آر ویدر ان پراسپیرٹی اور ایڈورسٹی، یہ سب آزمائش ہے، اور ھذا من فضل ربی لیبلونی ااشکر ام اکفر۔ حضرت سلیمان علیہ السلام سے یہ بات سیکھنے کی ضرورت ہے کہ ہم اپنی زندگی کے کسی بھی سٹیٹس کو، زندگی کی کسی بھی سرکمسٹینسز کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائش قرار دیں، اور وہاں پر اپنے آپ کو چیک کریں کہ ہم شکر گزاری کی طرف جا رہے ہیں یا نافرمانی کی طرف جا رہے ہیں۔ تیسری چیز یہ ہے کہ ہمیں اس دنیا میں جو کچھ بھی ہمیں اختیار مل جائے، ہمیں ڈرنا چاہیے کہ ہماری یہ چھوٹی چھوٹی مناصب اور چھوٹے چھوٹے اختیارات کہیں ہمیں تکبر میں تو مبتلا نہیں کر رہے، اس پر چیک لگانی چاہیے۔ اور آخری بات یہ کہ جذباتی فیصلے نہیں کرنے چاہیے، عقل سے کام لینا چاہیے، اللہ سے حکمت مانگنی چاہیے۔ تو محترم ناظرین، اسی کے ساتھ ہی ہمارے آج کے ایپیسوڈ کا اختتام ہوتا ہے۔ آپ سے ملاقات ہوگی نیکسٹ ایپیسوڈ میں، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ جزاکم اللہ خیرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔